الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مکتوب شریف میں چند اصطلاحات کا استعمال ہو رہا ہے، کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے تو آپ کے لیے اس مکتوب شریف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ قال، محض علم یا معلومات جس کا دل پر اثر نہ ہو، اس کے مقابلے میں حال ہے۔ یہ تصوف میں کبھی یہ لفظ مقام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، وہاں اس سے مراد عارضی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی قال کے مقابلے میں جس سے یہاں مراد وہ علم ہے جس کے ساتھ قلب یا باطن کیفیات بھی شامل ہو۔ پامال کرنا، اپنی تربیت کے معاملے میں مصلح یا شیخ کی رائے کو اپنی رائے اور تجویز پر ترجیح دینا، یا انگریزی میں جس کو سرنڈر کہتے ہیں۔ استعداد، یہ صلاحیت کے لیے ہے۔ طریقہ اخذ کرنا، تربیت حاصل کرنا۔ واصل، وصل سے یعنی پہنچا ہوا، یا مراد ایسا شے جو خود سلوک طے کر کے مقصود تک پہنچا ہو۔ محقق، تحقیق کرنے والا، جو تصوف میں اپنی رائے اور بصیرت رکھتا ہو، وہ صرف دوسروں کی تقلید پر اکتفا نہ کرتا ہو۔ سجادہ نشین، گزرے ہوئے مشائخ کی اولاد جو ان کی گدی سنبھالے ہوئے ہوں، قطع نظر اس کے کہ وہ اہل ہو یا نہیں۔ توجہ، یہ اصطلاح تصوف کی نقشبندی سلسلے میں زیادہ رج رہی۔ کسی شیخ کا مرید میں کوئی پسندیدہ باطنی حالت، مثلا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے اس کی طرف اپنے اراد و ہمت کو اگر مرتکز کر لے تو اس کو توجہ کہتے ہیں۔ موجودہ دور کے بعض محقق مشائخ توجہ کے معروف معنی کے بجائے اس اصطلاح سے شیخ کی مرید کے لیے قلبی یا مخفی دعا مراد لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیر انفسی، یعنی انفس یعنی اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانی ملاحظہ کرنے کا سفر۔ سیر آفاقی، آفاق اپنی ذات کے باہر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ملاحظہ کرنے کا سفر۔ جذبہ، یہاں جذبہ سے مراد وہ ابتدائی ذوق و شوق اور باطنی کیفیات ہے جو سالک کو اتباع شریعت میں محنت و مشقت مجاہدے کے لیے تیار کرنے کے لیے عطا ہوتا ہے۔ سلوک، اللہ تعالیٰ کی قرب کی راہ کے منازل، مثلا قناعت، ریاضت، صبر، تقوی وغیرہ کو مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے طے کرنا۔ ایک کامل شیخ کو تربیت کے میدان میں جذب اور سلوک دونوں کی الگ حیثیت واضح ہونی چاہیے تاکہ وہ سالکین کے استعداد کے مطابق دونوں سے اس پر موقع کام لے سکے۔ صح، سالک کا امتیاز اور احساس کی طرف دوبارہ لوٹ کے آنا، یہ سوق کہلاتا ہے۔ اس کا متضاد سکر ہے، جس کا مطلب کسی کیفیت یا وارد کی وجہ سے سالک کے حواس کا معطل ہونا اور خلق سے بے خبر ہونا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ مکتوب نمبر 23، ناقص پیر سے طریقہ سیکھنے سے منع کرنے اور اس کے نقصان اور ضرر کے بیان میں اور اہل کفر سے مشابہت رکھنے والے القاب اور آداب سے منع کرنے کی یہاں یہ عبدالرحیم خان خانہ کی طرف ان کے خط کے جواب میں ارسال فرمایا تھا۔ حق سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے، ایسے قال سے جو حال سے خالی ہو اور ایسے علم سے جو عمل سے خالی ہو نجات بخشے۔ ایسے قال سے جو حال سے خالی ہو اور ایسے علم سے جو عمل سے خالی ہو نجات بخشے۔ بھائی نے بات قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، ان اپنے قال کو ایک طرف چھوڑ دو، اب ذرا صاحب حال بن جاؤ، مولانا روم اللہ فرماتے ہیں، اور اس کے لیے کسی شیخ کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دو، تبھی یہ بات ہوئے گی۔ نیک بخت اور صادق بھائی نے آپ کا خط بہت احتیاط سے پہنچایا، ترجمانی کی زبان سے جو کچھ بیان ہو سکا آپ کے جملہ حالات بیان کیے، بس میں نے آپ کے حالات سن کر یہ شعر پڑھا۔ اہلا یسعدا اہلا للسعدا والرسول وحبذا وجہ الرسول لحب وجہ المرسل، یہ مرحبا ہے میرے دلدار اور رسول دلدار، تیرے قاصد کی ملاقات ہے تیرے دیدار۔ کمالات کے ظہور کے استعداد رکھنے والے بھائی، حق سبحانہ وتعالیٰ آپ کے فعل کے استعداد کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق بخشے ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک دنیا آخرت کی کہتی ہے۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے عبدالرحیم خان خانہ، اکبر کے درباریوں میں سے تھے، لیکن اکبر کے نہیں تھے۔ میں نے بات اکبر کے درباریوں میں تھے لیکن اکبر کے نہیں تھے، مجھے صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ ہاں جی، تو ان کو جو نا خط لکھا ہے، بس اس شخص کے لیے افسوس کا مقام ہے جس نے اس میں کچھ نہیں بویا اور اپنی استعداد کی زمین کو بیکار رہنے دیا۔ اللہ پاک نے صلاحیت ہر ایک کو دی ہے، ان صلاحیتوں کو اگر کسی نے صحیح استعمال نہ کیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشکرہ ہے، اور اس نے اپنے صلاحیت کو ضائع کر دیا اور اعمال کے بیج کو ضائع کر دیا۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ زمین کا ضائع بیکار کرنا دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز کاشتی نہ کی جائے،
ان کو عمل ہی نہ کیا جائے، اور دوسرے قسم میں گٹھیا نکما اور خراب بیج ڈالا جائے، اور یہ دوسری قسم ضائع کرنے میں پہلی قسم سے زیادہ شدید نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ خرابی کا باعث ہے، جیسا کہ بات پوشیدہ نہیں اور بیج کا نکما اور خراب ہونا اس طرح پر ہے کسی ناقص سالک سے طریقہ اخذ کرے، یہ جو طریق جانتا نہیں، جیسے اناڑی ڈاکٹر سے کوئی علاج کرے تو نیچے کیا ہوگا؟ نیم حکیم خطرہ جان. ہاں جی، اور اس کے مسلک راستے پر چلے، اس لیے کہ ناقص سالک اپنے خواہش نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اور جو شخص خواہشات نفسانی کے تابع ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارے نفس کا ہوتا ہے. اگر فرض کوئی اثر ہوتا بھی ہو تو وہ بھی خواہشات نفسانی کی مدد کرے گا، بس اس سے سیاہی مزید سیاہی حاصل ہوگی. اس لیے بھی کہ ناقص پیر ان طریقوں میں جو حق سبحانہ تعالیٰ تک پہنچانے والے، ان طریقوں میں جو حق سبحانہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے، تمیز نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے. مثلا جیسے اناڑی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ صحت اور بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ یہ چیز صحت کی طرف جا رہی ہے، بیماری کی طرف جا رہی ہے، نہیں معلوم ہے اس کو. نہیں معلوم ہوگا تو اس کا علاج کرے گا تو کیسے کرے گا؟ مجھے ایک ڈاکٹر سے بہت ایک اچھی نصیحت ملی تھی، ہمارے دفتر میں تھے، یہ بچے کے لیے میں نے اس کو کنسلٹ کیا تھا، یہ بیمار تھے. تو مجھے اس نے ایک بات بتائی، کہتے دیکھو نا، غلط علاج سے علاج نہ کرنا بہتر ہے، غلط علاج سے علاج نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ غلط علاج سے مزید بگڑے گا نا اور کام خراب ہوگا. بس جہاں ایکسپیکٹورنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر سپریسنٹ دے دے تو اس کا تو مزید بیڑا غرق ہو جائے گا. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب یہ نے بتایا کہ غلط علاج سے، جیسے مثال کے طور پر جس چیز سے کسی کو ریئیکشن ہوتا ہو، آپ کسی کو دے دے تو آپ نے اس کو مصیبت میں ڈال دیا نا. ہاں جی، تو یہ والی بات ہے کہ جو شخص کامل نہیں ہے اس سے اپنا علاج کروانا خطرے میں پڑنا ہے، اپنے آپ کو ڈالنا ہے. اچھا، کیونکہ وہ خود واصل نہیں ہے، اس طرح وہ طالبان طریقت کے مختلف استعاروں کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو کامل ہوتا ہے اور محقق ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ رکھتا ہے، سب کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ رکھتا ہے، جس کے لیے جو علاج مناسب ہے وہی کرتا ہے. جبکہ جو اناڑی ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی اصول، تو ظاہر کسی کو موافق آئے کسی کو ناموافق آئے گا، کوئی اچھے ہو جائیں گے کوئی اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر اس کو تو پتہ تو نہیں ہے نا کہ کیا ہے، اصل تو اس کو پتہ نہیں ہے، نتیجتاً وہ کام کو خراب کرے گا. یہ ہمارے سجادہ نشین لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ، جن کو کسی سے تربیت حاصل نہیں ہوتی، تو انہیں چند نسخے ٹونے ٹوٹکے سنبھالے ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک کے اوپر وہی چلاتے رہتے ہیں. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جا رہے تھے فورن، جا رہے تھے کہیں کسی جگہ، تو انہوں نے کہا حضرت میں اللہ اللہ کروں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں کرو. جیسے وہ دروازے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر وہ اس کو بلاؤ، واپس بلاؤ. اس کو واپس بلایا، انہوں نے کہا درود شریف پڑھو. اچھا، اللہ اللہ کرنے کی بجائے درود شریف پڑھو. اس کو پھر رخصت کر دیا. پھر حضرت نے فرمایا بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے یہ جو اس مزاج کا ذکر ہے اس سے وہ، حضرت نے فرمایا لیون بھی ہو سکتے، لیون پاگل ہو جاتے. کیوں؟ وجہ کیا؟ ان میں جگہ نہیں ہوتی. وہ ایک خاص حد سے زیادہ کریں گے تو ان کا دماغ فیل ہو سکتا. لیکن جو جانتے ہیں تو وہ پھر مقام جانتے ہیں نا کہ کس کے لیے کون سا ذکر مفید ہے، کون سا طریقہ مفید ہے، اس کو اسے وہی دیتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو کاکا صاحب نے اس کے اوپر توجہ کی تو اس کو ایسی حالت ہو گئی جیسے کہ بس ختم ہونے والا ہے. تو نے کاکا صاحب سے کہا کہ حضرت اس کو ہٹا دیں. ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرے، ٹھیک ہو جائے گا. وہ کوئی ایسی توجہ تھی جس کو برداشت کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا.
تو اس نے کہا حضرت ہٹا دے. انہوں نے کہا بھئی یہ برداشت کرے ٹھیک ہو جائے گا. پھر جب تیسری دفعہ بھی کہا جی ہٹا دے تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو سارا ختم ہو گیا. پھر جب اس کو ہوش آیا تو پھر اوہو یہ تو بڑی قیمتی چیز تھی, یہ تو میں نے ضائع کر دی. تو حضرت سے کہا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں. آپ فرمایا اب تو نہیں ہو سکتا, بس وقت گزر گیا, آپ کی قسمت میں نہیں تھا. اب یہ جو مطلب ظاہر حضرت جانتے تھے کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے, لیکن وہ شخص نہیں جانتے تھے, تو لہٰذا وہ ڈر گئے. اگر وہ اس وقت مان جاتے اور برداشت کر لیتے تو تھوڑی دیر میں جسم میں اس کی برداشت کی قوت آ جاتی اور پھر وہ کام ہو جاتا. کیوں آپ بتاتے نہیں لوگوں کو دوائیاں جو کہتے اب یہ ٹھیک ہو جاؤ گے, ذرا وقت سے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے, کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ تو ظاہر اس میں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, گزارا کرنا ہے. بالکل آپ گزارا اس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک. تو یہ ہر قسم کی دوائی میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جب وہ جذبہ یعنی سیر انفسی, جذبہ سیر انفسی اور سلوک سیر افاقی کے طریقوں میں تمیز نہیں کر سکتا تو بسا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریقہ جذبہ کے مناسب ہوگی اور طریقہ سلوک کے مناسب نہیں ہوگی, اور ناقص پیر ان دونوں طریقوں میں اور طالبین کے مختلف استعمال میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتدا میں سلوک کے طریقے پر چلائے گا. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے فانے کی مثال دی تھی کہ لوہے کو گرم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس سے پلک سے مارتے ہیں, پھر اس کو کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہاٹ فورجنگ. ہاٹ فورجنگ کہتے ہیں اس کو. اور بعض چیزیں ہوتی کوڈ فورجنگ. ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی چیز ہارڈ فورجنگ ہو اس کو آپ کوڈ فورجنگ سے کرنا چاہے تو کیا ہوگا, وہ پھٹ جائے گا. آپ جب پلک سے ماریں گے تو اس میں چونکہ پلاسٹیسٹی ہے نہیں تو کیا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, وہ چیز ضائع ہو جائے گی. تو اب یہی بات ہے کہ جب تک اپنے اس کو جذب پہ نہیں پہنچایا اور آپ اس سے وہ کام لینا چاہتے جو جذب کے بعد سلوک میں آ سکتا ہے تو کیا ہوگا, وہ کر نہیں سکے گا اور ٹوٹ جائے گا. تو ناقص ہے نا, تبھی تو کیا ہے نا اس طرح, ناقص ہونے کی وجہ سے کیا نا کہ اس کو اس پروسیجر کا پتہ نہیں ہے. مطلب زبردستی کرنے چاہیے. مطلب بعض دفعہ زور کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بعض دفعہ طریقے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ طریقے سے وہ چیز اس طرح کر دے چلا جائے گا, اور اگر وہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کرتے ٹوک دیں تو کیا وہ بھی گیا یہ بھی گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. چیز مطلب جس کو کہتے ہیں فٹنگ کرنے کے لیے اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے نا باقاعدہ. تو اس پروسیجر کو جب فالو کیا جاتا ہے تو زور اس میں نہیں لگتا, اس میں طریقہ چلتا ہے. تو طریقہ اگر کسی کو نہیں آتا اور زور چلاتا ہے تو بس ٹھیک ہے, بس کام ہو جائے گا کسی کا, جو بھی ہو جائے گا تو ہو جائے گا. تو اناڑی آدمی کے ساتھ اس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں. وہ ہر جگہ زور نہیں چلتا. بس جس طرح وہ خود طریقے سے بھٹکا ہوا گمراہ ہے اس طرح اس طالب کو بھی گمراہ راہ حق سے بھٹکا دے گا. بس شیخ کامل مکمل جو خود کامل دوسروں کو کامل کر سکتا ہو جب اس طالب کی تربیت کرنا اور اس کی راستہ پر چلانا چاہے تو سب سے پہلے اس کو اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی جو اس طالب کو ناقص پیر سے پہنچی ہے. یعنی اگر کسی ناقص پیر کے ساتھ کوئی رہا ہے اور اس میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو جب کامل پیر کے پاس آئے گا تو کیا کرے گا, اس کو پہلے ان کو تو ٹھیک کرے گا نا. ہومیوپیتھی میں ایک دوائی ہے وہ جو لوگ ابتدا میں دیتے ہیں, مجھے اس کا نام بھول گیا, مشہور دوائی ہے لیکن میں اس کا نام بھول گیا. اس کا کام یہ تھا کہ جو دوسرے دوائیں استعمال کی ان کے اثروں کو ختم کر دے, پھر اس کے بعد اپنی دوائی دیتے ہیں. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ پہلے یوں کرتا ہے کیونکہ ہومیوپیتھی کا جو علاج ہے نا یہ سب علاجوں سے مختلف ہے. یہ ایک ہوتا ہے مطلب جس کو کہتے ہیں نا علاج بالضد, اور ایک ہوتا ہے علاج بالمثل. تو یہ جو ہومیوپیتھی ہے علاج بالمثل ہے, علاج بالمثل ہے. تو وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں.
تو جب جو چیز ان کے ساتھ فٹنگ نہیں ہو رہی پہلے اس کو ختم کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہے کہ پہلے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، پہلے جو ناقص پیر ہے اس کا جو اثر ہو چکا ہے اس کو دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد صحیح کام کرے گا. اور اس فساد کی اصلاح کرنی ہوگی جو اس میں اس ناقص پیر کے سبب سے پیدا ہوا ہے. پھر اس کی زمین میں اس کے استعداد کے مناسب صالح عمدہ بیج ڈالے گا، تب اس سے اچھی کھیتی ہوگی. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اور ناپاک کلمہ کی مثال ناپاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ قرار سے بات نہیں ہے. مثلا کلمۃ خبیثۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور پاک کلمہ کی مثال پاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت و قائم ہو، اس کی شاخ آسمان میں ہے. پس کامل مکمل شیخ پیر کی صحبت سرخ گندک کی مانند ہے، یعنی نادر الوجود ہے، جیسا کہ سرخ گندک جو کہ اکثیر ہے اس کی نظر دوا ہے، اس کا کلام شفا ہے. اور بدون یہاں خرد القطاد، اور شیخ کی صحبت کے بغیر فائدہ نہ جٹانا ہے. اور حق سبحانہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے راستہ پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ شریعت کی پیروی کرنا ہی اصل کام ہے اور اس پر نجات و سعادت کا در و مدار ہے. کسی نے فارسی میں کیا خوب کہا ہے، محمد عربی کا بروئے ہر دوسرا کسے کہ خاک دروش نیست خاک بر سر راہ. محمد عربی دونوں جہاں کی عزت ہیں، جو ان کے در کے خاک نہیں خاک ہو اس پر. اور ہم اس مکتوب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلات و تحیات پر ختم کرتے ہیں. آخر میں لکھتے ہیں نہایت تعجب کی بات ہے کہ صادق بائی سچے قاصد نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کے ہم نشین فاضل شاعروں میں سے ایک شخص شعروں میں اپنے لیے کفری تخلص استعمال کر رہے ہیں. کفری کوئی کفرانہ بات ہوگی، حالانکہ وہ بزرگ سادات اعظام اور شریف خاندان میں سے. پس ایک کاش میں جانتا کہ اس برے نام جس کی برائی اچھی طرح ظاہر ہے اس کو کس چیز نے مجبور کیا، حالانکہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اس نام سے اس سے بھی زیادہ بھاگے جتنا کہ ہلاک کرنے والے شہر سے بھاگتے ہیں. اس نام کو نہایت ہی برا سمجھے، کیونکہ انعام اور جس شخص کا انعام ہو دونوں حق سبحانہ تعالیٰ اس کے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ دشمن سمجھ گئے ہیں، اور مسلمانوں کو کافروں سے دشمن رکھنے ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بس برے ناموں سے بچنا واجب ہے. اور جو بعض مشائخ کی عبارتوں میں غلبہ شکر کی وجہ سے کفر کی تعریف اور زنار باندھنے کی ترغیب اور اس قسم کی دوسری باتیں پائی جاتی ہے، لہذا ظاہری مطلب سے پیر کر ان کی تعویل و توجیہ کی جائے، کیونکہ اہل شکر حضرات کا کلام اچھے مفہوم پر گمان کیا جاتا ہے اور اپنے ظاہری عام مفہوم اچھے معنی کی طرف پیرا جاتا ہے. اور بلا شبہ وہ حضرات غلبہ شکر کی وجہ سے اس قسم کی ممنوعات کے ارتکاب میں معذور ہوتے ہیں، باوجود ہی کہ ان بزرگوں کے نزدیک کفر حقیقی اسلام حقیقی کی نسبت نقص و عیب ہے. اور جو لوگ اہل شکر میں نہیں ہے وہ اہل شکر کی تقلید کرنے اور کلمات شکریہ استعمال کرنے میں ان بزرگان طریقت کے نزدیک معذور ہے، اور نہ اہل شرع کے نزدیک، کیونکہ ہر چیز کے لیے خاص موسم اور وقت ہوتا ہے کہ اس موسم میں وہ چیز مناسب اور اچھی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے موسم میں بری لگتی ہے. اور عقل مند آدمی ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کرتا. بس آپ میری طرف سے گزارش کریں کہ اس نام کو تبدیل کر لے اور اس کو کسی اور اچھے نام سے بدل لے اور اپنے آپ کو اسلامی لقب کے ساتھ ملقب کرے، کیونکہ اسلامی لقب مسلمانوں کے حال و قال کے مطابق ہے اور اس دین اسلام کی طرف سے اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے اور حق سبحانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. اس میں اس تہمت سے بچنا ہے جس سے بچنے کے لیے حکم ہے. آپ سے فرمایا اتقوا من مواضع التہم، ان تہمت والی جگہوں سے بچو. سچا کلام یہ ہے کہ جس میں کسی کا غبار نہیں، یعنی کسی قسم کے شک و شبہ کی مطلب گنجائش نہیں ہے. اور اللہ پاک فرماتے وَلَعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. یہ نام کے بارے میں بات آ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نام کیا تھا؟ غالباً عبد العزیٰ تھا. ہاں عبد العزیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل دیا تھا، عبداللہ کر دیا. ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب کوئی آتے تو اگر ان کا نام یعنی کفر کے ساتھ ہوتا تھا تو جب وہ مسلمان تو ان کا نام تبدیل فرماتے. تو یہ طریقہ ہے کہ ہم کافرانہ نام نہ رکھے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے، اپنے بچوں کے لیے بھی ایسے نام نہ رکھے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا نام تھا اس کا، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ شاید کوئی پرویز ٹائپ ہوگا شاید، کیونکہ ان کو ناپسند کیا گیا، شاید اس قسم کی بات ہوگی. تو واللہ عالم جو بھی تھا اس میں یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اپنے ساتھ کوئی ایسے تخلص نہیں رکھنا چاہیے جو کفری ہو. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہمارے مطلب کی آ گئی ہے، وہ تعویل والی بات اکثر جو کرتے ہیں نا، وہ اصل میں تعویل جو ہے وہاں کی جاتی ہے جہاں اس کی گنجائش ہو. نمبر ایک، وہ شخص حق پر ہے
بات حق ہو، سمجھ نہ آتا ہو، تو تعویل اس کی ہے کہ اس کی صحیح بات سمجھا دے. جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوب نمبر 121 میں جو باتیں تھیں، تو باتیں صحیح تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو سمجھا دی گئی. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص مغلوب الحال ہو، شکر والا ہو، تو شکر والوں کی باتوں کی تعویل کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کو جناب وہ صحیح معنوں میں کی طرف پھیر دیا جائے. تو عبداللہ کوارٹی رحمۃ اللہ شکر والوں میں نہیں تھے، وہ تو 100 والوں میں تھے. تو ان کی باتوں کو ظاہر مطلب کیسے مطلب جانا، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے منسوخ کی گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ مطلب پتہ چل گیا کہ بعض دفعہ لوگوں کی باتیں صحیح ہوتی، کیونکہ دیکھو نا، اگر کلی آنکھوں سے دیدار اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کوئی مانتے تو یہ الحاد ہے، یہ تو ملحد ہے وہ شخص. تو ہم اس کے بارے میں یہ گمان تو نہیں کر سکتے کہ ملحد تھے، یہ گمان تو نہیں کر سکتے. تو اس کو اگر دل کی آنکھوں سے کہے کہ دل کی آنکھوں سے تھا لیکن اس کو دھوکہ لگ گیا تھا، تو وہ پھر ظاہر مطلب یہ ہے کہ ان کو صاحب شکر میں ڈالا جائے گا، کیونکہ دھوکے سے اس کو واپس لایا جائے گا نا. جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ سے ہم نے فرمایا، پھر ان کو یہ طریقہ ہوگا، تو اس سے بھی ان کے مقام کا حرج ہوتا ہے. ان کے مقام کا حرج ہوتا ہے نا. عبداللہ کوارٹی رحمۃ اللہ کہ بھائی اصحاب صوف کے بجائے ہم ان کو اصحاب شکر میں زبردستی ڈال رہے ہیں، تو وہ والی بات ہے. جبکہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دل کے آنکھوں سے بھی دنیا میں دیدار کے قائل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے، باقاعدہ اس پر مکتوب شریف موجود ہے. تو جب دل کی آنکھوں سے بھی دیدار کے قائل نہیں ہے، تو جو مجددی ہیں، جو اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، وہ اس کے دفاع کیسے کرتا ہے؟ وہ طریقہ یہی کہ ویسے کسی نے مشہور کر لیا، اصل میں ہے نہیں. کیونکہ عبداللہ کوارٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور لوگ ان کتابوں میں لوگوں کی بات شامل کر لیتے ہیں. تو وقتی طور پر اگر ان کو کوئی شکر کی بات ہو گئی تھی، تو یہ شکر والے لوگ جب صبح میں آتے ہیں تو اپنے شکر پہ فخر نہیں کرتے، اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں. سبحانی معظم شانی جو باجد بستانی رحمۃ سے کہتے تھے نا، تو جب صبح میں آ جائے تو اس پہ استغفار کرتے ہیں، میں نے کیا کہا ہے، یہ تو زندگی ہے، اس پہ کوئی فخر نہیں کرتے ہیں. تو یہ اصل میں بعض لوگ ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ ادب کر رہے ہیں الحمدللہ، ان کا زیادہ ادب کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کو ایک الزام سے بچا رہے ہیں.